اللہ کا نبی عدل و انصاف کا مزاج قائم کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کا نبی خیر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. حقیقت میں اللہ کا نبی انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے. دلیل عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں میرے پہلو میں ہے ایک ٹوٹا ہوا دل. حضرات گرامی، چونکہ نبی دلوں کو زندہ کرتا ہے اس لیے دل پر نبی کی ملکیت ہوا کرتی ہے، دل پر نبی کا قبضہ ہوا کرتا ہے. من احیا اردن فحیا لہو، جو کسی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اس زمین کا مالک ہوا کرتا ہے. خود ہمارے ہندوستان کا یہ دستور رہا کہ جب اس ہندوستان پر مغل حکومت کیا کرتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی رعایا کے کسی فرد سے جب خوش ہو جاتے تو کہہ دیتے جاؤ جہاں تک کی زمین کو تم کھیتی کے قابل بنا لو وہ تمہاری ہے، تم اس کے مالک ہو، اس پر تمہارا قبضہ ہے. اسی کی ترجمانی اہل عرب نے کی ہے. من احیا اردن فحیا لہو، جو کسی زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اس زمین کا مالک ہوا کرتا ہے. تو نبی نے دلوں کو زندہ کیا ہے، اس لیے دل نبی کی ملکیت ہوا کرتی ہے. تو سنو، سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور دل مصطفیٰ کے آستانے پر. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. اس لیے بندگی خدا کی جائے گی، محبت رسول اللہ سے کی جائے گی، کسی جلوہ جانا سے کی جائے گی، کسی کعبہ عقیدت سے کی جائے گی. اور اس لیے کی جائے گی کہ محبت رسول ہی نجات کا ذریعہ ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، دارالعلوم انوار مصطفیٰ. حضرات گرامی، ہم سب کے آقا و مولا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. صبح قیامت تک اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی وہ مقام ہے جہاں قادیانی ذہن رکھنے والا انسان سادہ لوح مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے ذہن و فکر کو اغوا کر کے غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اور گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے کہ آئے لوگوں، جب یہ طریقہ رہا کہ جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا تو اللہ کا نبی آیا، جب بھی دنیا میں بدکرداری پھیلی تو اللہ کا نبی آیا. تو یہ قادیانی بولتا ہے کہ کیا آج دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا آج میں دنیا میں برائی نہیں ہے؟ کیا آج دنیا کے اندر گناہ نہیں ہے؟ کیا آج سجدے آوارہ نہیں ہے؟ یہ قادیانی بول رہا ہے کہ اگر دنیا میں گناہ آج موجود ہے تو نبی آج بھی آنا چاہیے. دنیا میں بدکرداری آج موجود ہے تو نبی آج بھی آنا چاہیے. دنیا کے اندر اگر برائیاں موجود ہے، ظلم و تشدد آج موجود ہے تو نبی آج بھی آنا چاہیے. مگر یہ قادیانی بول رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں، یہ ابرار احمد امجدی برکاتی قادیانی کو کہنا چاہتا ہے کہ اے قادیانی سن لے، تم نے آدم اور مصطفیٰ کے نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا، تم نے عیسیٰ اور مصطفیٰ کے نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا، تو نے موسیٰ اور مصطفیٰ کے نبوت کے فرق کو نہیں سمجھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی آتے رہے، ان کی سیرتیں بدلتی رہی، نبی آتے رہے، ان کے کردار بدلتے رہے، نبی آتے رہے، ان کی کتابیں بدلتی رہی، نبی آتے رہے، ان کے دستور بدلتے رہے، نبی آتے رہے، ان کے آئین بدلتے رہے. مگر سنو، ہمارا نبی جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا آخری نبی بن کر، تو جس کتاب کو لے کر دنیا میں تشریف لایا اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہمیں نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اے محبوب، صبح قیامت تک اب نہ تمہاری کتاب بدلی جائے گی نہ
سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حضرات گرامی، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک انبیاء کرام کی زندگیاں تاریخ کے اوراق میں گم ہوتی رہی، نبی آتا رہا، مگر ہمارے نبی کی زندگی زندہ ہے، ہمارے نبی کا آئین زندہ ہے، ہمارے نبی کا دستور زندہ ہے، ہمارے نبی کا نظام زندہ ہے، ہمارے نبی کا قانون زندہ ہے، اور خود ہمارا نبی بھی زندہ ہے، اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ، سیرت اور احادیث مبارکہ کے سینے میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سب کچھ موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، نبی کا دستور بھی موجود ہے، نبی کا آئین بھی موجود ہے، نبی کا نظام بھی موجود ہے، مگر اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو نظام مصطفیٰ صبح قیامت تک کیسے باقی رہے گا؟ تو حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور نبی کے ماننے والوں کو یہ اجازت نہیں رہی کہ تم اپنے نبی کے دستور کو لے کر آگے بڑھو، تم اپنے نبی کے نظام کو لے کر آگے بڑھو، تم اپنے نبی کے آئین کو لے کر آگے بڑھو، تم اپنے نبی کے قانون کو لے کر آگے بڑھو، اس لیے کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا تھا، دوسرا نبی کے بعد تیسرا نبی آنے والا تھا، تیسرے کے بعد چوتھا نبی آنے والا تھا۔ جب ایک نبی آیا، اب اس کا قانون چلے گا، اس کا دستور چلے گا، اس کا نظام چلے گا، اس کا آئین چلے گا۔ جب وہ نبی دنیا سے چلا گیا، اب اس کا قانون ختم ہو گیا، اب اس کا نظام ختم ہو گیا، اب اس کا دستور ختم ہو گیا۔ اب آنے والا نبی جب آیا تو اب اس کا دستور چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اس کا نظام چلے گا، اس کا آئین چلے گا، اس کا دستور چلے گا، اس کے احکام دنیا میں نافذ ہوں گے۔ حضرات، یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، مگر ہم سب کے آقا و مولا آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی تو نہیں ہوگا، اس لیے کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر صدیق اکبر کی شکل میں کوئی ابو بکر صدیق ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر فاروق اعظم کی شکل میں کوئی عمر ابن خطاب ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر ذی النورین کی شکل میں کوئی عثمان غنی ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر شیر خدا کی شکل میں کوئی علی مرتضیٰ ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر شہید اعظم کی شکل میں کوئی امام احمد رضا ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر غوث اعظم کی شکل میں کوئی عبد القادر جیلانی ہوگا، کوئی نبی تو نہیں ہوگا مگر پاسبان شریعت کے شکل میں کوئی شاہ برکت اللہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ چلے گا تو بانداز حدیث چلے گا، اٹھے گا تو بانداز حدیث اٹھے گا، بولے گا تو بانداز حدیث بولے گا، سوئے گا تو بانداز حدیث سوئے گا۔ پوری زندگی یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور جو نبی کے نائبین ہیں، علماء شریعت و طریقت ہیں، حضرات گرامی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی زندگی شریعت طاہرہ کے سانچے میں ڈھلی ہوگی اور حدیث کے سانچے میں ڈھلی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کندھوں سے ہوتا ہوا صبح قیامت تک دین اسلام باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نہیں ہوگا مگر کوئی غلام نبی ضرور ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا مگر کوئی وارث مصطفیٰ ضرور ہوگا جو نائب رسول بن کر اپنے نبی کا کام انجام دے گا۔ حضرات گرامی، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ شیخ العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی گھوسوی علیہ رحمت و رضوان
سابق شیخ الحدیث دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء امتی میں علماء سے مراد علماء شریعت و طریقت ہے۔ فرماتے ہیں علماء امتی سے مراد میری امت کے علماء شریعت و طریقت اور انبیاء بنی اسرائیل سے مثل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل اپنے معجزات کے ذریعے مذہب حق کی اشاعت کی ہے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء طریقت نے اپنی کرامتوں کے ذریعے مذہب اسلام کو پھیلایا، اور جس طریقے سے علماء بنی اسرائیل مستجاب الدعوات تھے کہ ان کی دعاؤں سے جا بلغ بیماروں نے شفا پائی ہے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء شریعت و طریقت بھی مستجاب الدعوات، اس امت کے علماء شریعت و طریقت کی دعاؤں سے بھی جا بلغ بیماروں نے شفا پائی ہے۔ حضرات گرامی، میں اسے دو واقعے کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ یوں تو آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو بے شمار واقعات ہیں جس سے آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا، مگر سنو، یو پی کی راجدھانی لکھنؤ کی سرزمین پر ایک مرد حق آگاہ حضرت شامینہ شاہ علیہ الرحمت و رضوان جو پائے کے بزرگ ہیں، ان کا مبارک مزار لکھنؤ کے میڈیکل کالج کے بالکل پہلو میں موجود ہے۔ آج بھی وہ زیارت عام و خاص بنا ہوا ہے۔ حضرت شامینہ شاہ علیہ الرحمت و رضوان کا واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک پادری آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک سوال رکھا کہ حضور، آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب مردے قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں تو سوال و جواب کے وقت آپ کے نبی ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضور، یہ آپ کا عقیدہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ذہن و فکر میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک لمحے کے اندر پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مرتے ہیں، ایک انسان ایک لمحے کے اندر لاکھوں قبروں میں کیسے موجود ہے؟ اس پادری نے سوچا کہ آج میں نے شامینہ شاہ کے سامنے ایسا سوال رکھ دیا ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے، مگر سنو، حضرت شامینہ شاہ نے جو جواب دیا اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرات گرامی، حضرت شامینہ شاہ اس پادری کو علمی جواب بھی دے سکتے تھے۔ کیا ہے پادری، جب سوال و جواب کے وقت نکیرین لاکھوں قبروں میں پہنچ سکتے ہیں تو میرا نبی تو نکیرین سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ کیوں نہیں؟ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میرا نبی تو فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، تو جب ایک فرشتہ لاکھوں قبروں میں پہنچ سکتا ہے تو میرے نبی بدرجے اولا لاکھوں قبروں میں پہنچ بہت سکتا اچھا، بہت اچھا۔ مگر وہ پادری اس علمی جواب کا انکار کر سکتا تھا کہ حضور، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے، کہہ سکتا تھا وہ۔ اس لیے حضرت شامینہ شاہ علیہ الرحمت و رضوان نے اس پادری کو یہ علمی جواب نہ دیا، بلکہ آپ اس وقت ایک نیم کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس پادری پر نگاہ ولایت ڈالی، ارشاد فرمایا، اے پادری اوپر نگاہیں اٹھا۔ جب پادری اوپر نگاہیں اٹھاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ہر پتے پر شامینہ شاہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
جلوے نظر آئے۔ حضرات گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئے پادری، میں تو اپنے نبی کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں۔ جب پروردگار عالم نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ ایک لمحے میں ہزاروں پتیوں پر موجود ہو سکتا ہوں، تو میرا نبی تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ ایک لمحے میں ہزاروں قبروں میں کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ضرور پہنچ سکتا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، سبحان اللہ، تاج کا نبی عالم ہے مختار کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، دارالعلوم انوار مصطفیٰ، فیضان حضور حاجی علی شاہ بخاری۔ حضرات گرامی، جب اس پادری نے اتنا سنا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے اپنے سر کو حضرت شامینہ شاہ کے قدموں میں رکھ دیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا میں نے کیا کہا تھا کہ حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل نے اپنے معجزات کے ذریعے مذہب حق کو پھیلایا تھا، اسی طریقے سے اس امت کے علماء شریعت و طریقت نے اپنے نبی کے صدقہ و طفیل میں ان کی برکات سے اپنی کرامتوں کے ذریعے مذہب اسلام کو پوری دنیا میں عام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک نظیر جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دوسری بات جو میں نے رکھی کہ انبیاء بنی اسرائیل جس طریقے سے مستجاب الدعوات تھے، اس امت کے علماء شریعت و طریقت بھی مستجاب الدعوات ہیں۔ سنو، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دارالعلوم نظامیہ بغداد شریف میں تشریف فرما ہے۔ بغداد کا ابو غالب سوداگر